السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید، دوپہر بخیر۔ صبح بخیر، صبح فل، صبح فل، صبح نور، گڈ مارننگ، ہیو اے برائٹ ڈے۔ آج کا کیلنڈر 5 ربیع الثانی 1442 ہجری، یوم السبت عربی میں ہفتہ کے دن کو کہتے ہیں۔ 21 نومبر 2020 سیچرڈے، 4 مگر 2077 بکرمی، دیسی مہینہ دیسی سال۔ بٹوار کہتے ہیں کشمیری میں ہفتہ کے دن کو، شنبہ فارسی میں ہفتے کو کہتے ہیں۔ عزیز طالبات، 40 احادیث کے سلسلہ میں ہماری دوسری حدیث ہے الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ پیٹریاٹس، کلیہ مانسہرہ سال اول۔ عزیز طالبات، آج کے اسباق میں انشاءاللہ ہم آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 135 پر درج نظم امید کے شاعر الطاف حسین حالی کا تعارف اور نقطۂ تعلیم یا شوق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیسے کتنا یاد رہتا ہے۔ عزیز طالبات، بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق شاعر یا مصنف کا تعارف لکھنے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کو آپ ذہن میں مد نظر رکھتے ہوئے کتاب پہ بھی دیکھیں گے اور ان سلائیڈز کے اوپر بھی دیکھیں گے، اور اس طرح ہم آج اس تعارف کو دیکھیں گے، اور پھر گھر جا کر انشاءاللہ آپ سلائیڈز اور کتاب کی روشنی میں بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اس شاعر کے تعارف کو ترتیب دے کر کاپی کا حصہ بنائیں گے۔ عزیز طالبات، الطاف حسین حالی ان کا نام ہے اور حالی ان کا تخلص ہے۔ جب بھی ہم کسی شاعر یا مصنف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ظاہر بات ہے اس کی ولادت اور پیدائش کی بات کرتے ہیں۔ تو ان کی ولادت ہے، یعنی ان کی پیدائش ہے 1837 اور ان کی وفات ہے 1914۔ کتنے سال عمر پائی؟ 77 سال۔ کتنے؟ 77 سال۔ تو ولادت میں لکھیں گے یہاں پر جس طرح آپ کی سلائیڈ میں اور کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، یہاں پہ لکھا 1837۔ اس طرح آپ الطاف حسین حالی 1837 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ یہ ان کی ولادت کے بارے میں آ گئے، پیدائش کے بارے میں آ گئے۔ اب اس کے بعد آپ ان کی تعلیم کے بارے میں لکھیں گے۔ تعلیم لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب میں بھی اور آپ کی سلائیڈ میں بھی کہ باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے، تاہم ذاتی کوشش سے عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کی۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی تعلیم کے بارے میں بات۔ حصول تعلیم کے شوق میں دلی گئے یہاں، اور جب یہ دہلی گئے، دہلی کیا ہے؟ بھارت کا ایک شہر ہے، جس طرح ہمارا یہاں پہ لاہور ہے۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے انشاءاللہ گھر جا کے، آپ کے پاس ابھی ہفتہ بھی ہے اور پھر آگے آپ کے پاس اس کو کیا کہتے ہیں بیٹا، اتوار بھی ہے، سنڈے بھی ہے۔ یہ ان سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ ان سے آپ نے کیا فائدہ اٹھانا ہے؟ ان سے آپ نے یہ فائدہ اٹھانا ہے کہ آپ نے نقشہ بنانا ہے پاکستان کا، اس کے ساتھ آپ نے ہندوستان کا نقشہ بنانا ہے۔ ہندوستان کے نقشے کے اندر آپ نے دلی کی شناخت کرنی ہے، نشاندہی کرنی ہے۔
ठीक है, सही हो गया ना बेटा? शाबाश, ताकि इस तरह हमें अंदाजा हो जाए। अब इन्होंने क्या किया, जब ये दिल्ली गए, दिल्ली जाके इनकी मुलाकात हो गई जनाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता से। और यहाँ आपकी स्लाइड में जो लिखा है आप उसको जरा देखें कि तालीम और सोहबत शेफ्ता, शेफ्ता की सोहबत यानी उनके साथ रफाकत और इनकी तालीम, ये दोनों इसमें इसका जिक्र है, तालीम और सोहबत शेफ्ता। अब यहाँ से भी आप लिख सकते हैं जहाँ गालिब और शेफ्ता से मुलाकातें हुई, चंद साल शेफ्ता के मसाहिब रहे। और ये शेफ्ता कौन थे, इनके बारे में हम ज़रा अब देखते हैं और आपके सामने ये मौजूद है, ये देखते हैं अभी। ये देखें, मुस्तफ़ा खान शेफ्ता, नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता जहांगीर आबाद के जागीरदार, उर्दू फारसी के बाज़ौक़ शायर और नक्काश तहकीर करने वाले, लिखने वाले। उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन हाली को मिर्ज़ा गालिब से मुतारिफ करवाया। ये जो लिखा है वहाँ उनकी मुलाकात किससे हुई, शेफ्ता और गालिब से। गालिब कौन थे? असदुल्ला खान गालिब, ठीक है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी इनकी मिल्कियत थी, यानी इनकी अपनी मिल्कियत थी, जाती पर्सनल। 1857, जिसे 1857 में बागियों, इस ज़मीं की मिट्टी में खून है, बागियों के अर्ज़-ए-बाब मरकज़ बागियों ने लूटा और आग लगा दी। 1857 में क्या हुआ था? जंग आजादी हुई थी ना। उस जंग आजादी में जो हमारे साथ यानी मुसलमानों के साथ जो बागियों ने यानी सरकशों ने, अंग्रेजों ने या अदर देन मुस्लिम्स ने जो हमारे साथ रवैया किया, हमारी जो लाइब्रेरियां थी पूरी लाइब्रेरियों को उठा के उन्होंने दरिया बुल्द किया, समंदर बुल्द किया, आग लगा दी लाइब्रेरियों को। जो हमारा नॉलेज था इस साइंस का और इस इनके बारे में एक बात नहीं, एक जगह के या फिर चुरा ली, यहाँ से चुरा ली। जिस तरह इकबाल ने कहा था कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबाद, जो देखें उनको यूरोप में, तो दिल होता है 30 पारे, तो दिल जो है वो 30 पारे हो जाते हैं, 30 इसके होते हैं। समझिए बात। तो इस तरह उन्होंने 1857 में क्या किया, हमारी उस लाइब्रेरी को आग लगा दी। अंग्रेजों ने बगावत के शुबा में 7 साल इनको कैद सुनाई, लेकिन हिंदुस्तान के नामवर आलिम नवाब सदीक हसन खान की सिफारिश से इनका जुर्म माफ हो गया और पेंशन मुकर्रर। ये नवाब मुस्तफ़ा खान शेफ्ता हैं, ठीक है, जिनकी सोहबत इन्हें नसीब हुई। कहाँ पर बेटा? दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपने इनके बारे में देखा। तो आप लिखेंगे तालीम व सेहत शेफ्ता, और उसके अंदर आप ये लिखेंगे सोहबत शेफ्ता, तालीम व सोहबत शेफ्ता, तालीम और शेफ्ता की सोहबत, ठीक है, ये उन्हें नसीब हुई। यहाँ आप देखें। और उसके बाद आगे चलें बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। चंद साल शेफ्ता के मसाहिब रहे। मसाहिब का मतलब है बेटा, साहिब कहते हैं साथी को, यानी साथ उठने बैठने वाला, साथ चलने वाला, ठीक है। दोस्त को कहते हैं, हम सफ़र को कहते हैं, रफ़ीक को कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह बीवी को भी कहते हैं। जिस तरह कुरान मजीद में रब ताला ने फरमाया कि यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही, और अपनी साहिबत से, अपनी साहिबा से, बेगम साहिबा से, ज़ौजा मोहतरमा से भी क़यामत के दिन इंसान भागेगा, पहचान नहीं होगी। वो साहिबती ही वो बनी, और अपने बेटों से भी। तो ये साहिब इसका मतलब यानी साथी, दोस्त। अच्छा, अब आप यहाँ से आगे इनकी ये अमली ज़िंदगी या प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे, और जिसकी आप सुर्खी देंगे मुलाजिमत या खिदमात बतौर मुतरजिम। मुतरजिम का मतलब तर्जुमा करने वाला, ट्रांसलेटर, ठीक है। 1874 में लाहौर में मुलाजिमत मिल गई
اور انگریزی سے ترجمہ ہونے والی کتابوں پر نظر ثانی کرتے رہے. نظر ثانی کرنا دوسری دفعہ دیکھنا, دوسری بار دیکھنا, یعنی لکھی کتابیں کسی اور نے تھیں, انگریزی میں تھیں, ٹھیک ہے, جن کو اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا. ان انگریزی سے اردو میں کی جانے والی یا ترجمہ ہونے والی کتابوں کو انہوں نے دوبارہ دیکھا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں. جس طرح یہاں پر جو آپ کے اساتذہ کرام ہیں, ٹیچرز ہیں, وہ آپ کے پیپر چیک کرتے ہیں, مارک کرتے ہیں, پھر نظر ثانی یعنی ری چیک کرتے ہیں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, پھر نظر ثالث تیسری نظر کرتے ہیں کوآرڈینیٹر, پھر میڈم, پھر سر. تو اس طرح جو ہے وہ ایک پورا سلسلہ یہ, تو اس کو کہتے ہیں نظر ثانی, دوسری بار دیکھنا, ٹھیک ہے. تو یہ ان کو دیکھتے, چونکہ ان کا کام کیا تھا, یہ ایز اے ٹرانسلیٹر تھے نا, بطور ملازم, مطلب یہ بطور مترجم تھے وہاں پر, یعنی جو انگریزی سے کتابیں اردو میں جن کا ترجمہ ہوتا تھا اس کی نگرانی یہ کرتے تھے, تاکہ اس میں کوئی غلطی, کوئی ایسی بات جو ہے جو اردو میں اس طرح ہونی چاہیے وہ ایسے نہ ہو کہ وہ اردو کے معنی کو بگاڑ دے. اب یہاں پر ان کو جدید نظم کے 4 مشاعروں میں شریک ہوئے. آپ یہاں پہ ایک الگ سی ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ مشاعروں میں شرکت, مشاعروں میں شرکت. اور مشاعرہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ مشاعرہ کہتے ہیں, آپ کو شاید بتایا تھا پہلے یا نہیں بتایا؟ ہاں, شعراء کی محفل, ٹھیک ہے. مشاعروں میں شرکت آپ لکھیں گے, اور مشاعرہ کہتے ہیں بیٹا شعراء کی محفل, جہاں پر ایک جگہ بہت سارے بڑے بڑے شعراء مل بیٹھتے ہیں اور شعر خوانی کرتے ہیں, یعنی اپنے اشعار سناتے ہیں, اپنا کلام سناتے ہیں, پہلے شہیدوں کا عرض تو یہ ہوتا ہے مشاعرہ. انشاءاللہ اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو یہاں پر بھی انشاءاللہ ہم مشاعرہ رکھیں گے. اور جب بہار کا آغاز ہوگا نا انشاءاللہ فروری مارچ میں, تو اللہ کرے حالات ٹھیک ہوں, اس وقت ہم رکھیں گے. بڑے شعراء کو بھی بلائیں گے, اور یہاں پہ جو ہمارے قریب کے ہیں ان کو کرواتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ. صحیح, آپ نے دعا کرنی ہے کہ حالات ٹھیک رہیں. اچھا, اب آگے جو اگلی لائن ہے بیٹا اس میں لکھا, پھر اینگلو عربک سکول دلی میں مدرس ہو گئے. اس کی بھی آپ چھوٹی سی ہیڈنگ دے سکتے ہیں, خدمات بطور مدرس, ٹھیک ہے, خدمات بطور مدرس. پھر اینگلو عربک سکول دلی میں مدرس ہو گئے. اچھا, یہ اینگلو عربک سکول ہے, اور اچھا آگے چلیں. ایک اور ہے جو ہم نے ابھی اس کے بارے میں بات کرنی ہے. وہاں ان کو کیا ہوا جی, سر سید اور ان کی تحریک سے رابطہ ہوا. اچھا, یہاں پہ لکھیں سر سید سے ملاقات, سر سید سے ملاقات, ٹھیک ہے. وہاں ان کا رابطہ سر سید سے ہوا اور ان کی تحریک سے ہوا. سر سید کی تحریک کیا تھی بیٹا؟ سر سید کی کیا تحریک تھی؟ دیکھیں, سر سید احمد خان نے جو MAO محمڈن اینگلو اورینٹل سکول بنایا تھا, کب بنایا تھا؟ 1875 میں. یہ جو پیچھے لکھا ہے کہ 1874 میں ان کو لاہور میں ملازمت ملی, یہ لکھا ہے نا 1874 میں ترجمہ, یہ لاہور میں ملازمت ملی, ٹھیک ہے. اب یہ جب یہاں آئے تو جدید اور مشاعروں میں یہ شریک ہوئے. پھر اینگلو عربک سکول دلی میں, جب یہ یہاں سے جانے کے بعد جب یہ دلی کی طرف گئے, دلی میں جو اینگلو عربک سکول ہے وہاں ان کو بطور استاذ ملازمت ملی. وہاں دہلی میں ان کو سر سید کی ملاقات نصیب ہوئی اور تحریک سے رابطہ ہوا. سر سید دیکھیں, سر سید نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی اور محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس بنائی تھی, آپ کو یاد ہے؟ اسی دوران یہ 1870 کے بعد اس دہائی میں, اسی وجہ سے انہوں نے پھر 1875 میں MAO سکول بنایا, جو بعد میں 2 سال بعد 1877 میں کالج بنا اور پھر بعد میں جا کے یونیورسٹی بنا.
تو حقیقت میں بات یہ ہے یہاں پر جو سر سید کی تحریک کی بات کی گئی یہ تحریک پاکستان کی بات ہے، 1874 اور 75 کی یہ بات ہے۔ اس وقت بظاہر پاکستان کی تحریک نہیں چل رہی تھی، لیکن جو ہمارے بڑے بڑے مفکرین ہیں اور جو پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری تحریک پاکستان کی ابتدا اور آغاز کرنے والے سر سید احمد خان، انہوں نے بطور ملک تحریک نہیں چلائی تھی، لیکن ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس وقت جو مسلمان جس چیز سے دور ہیں، مثال کے طور پر سائنس سے اس وقت مسلمان دور ہو گئے تھے، چونکہ 1857 میں جو جنگ آزادی ہوئی اس میں جو ہمارے پاس ہماری لائبریریاں تھیں وہ جلا دی گئیں، ہماری کتابوں کو دریا اور سمندر برد کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہماری ایسی سازش پھیلائی گئی، ایسا پروپیگنڈا کیا گیا، مسلمانوں کو کہا گیا، ہمارے مسلمانوں نے کہا کہ سائنس پڑھنا گناہ ہے، کائنات کے بارے میں سوچنا تو گناہ کبیرہ ہے، اور انگلش پڑھنا گناہ ہے۔ سر سید نے کہا اور اللہ تمہیں ہدایت دے، اس میں کوئی گناہ نہیں، آپ ادھر آئیں، سائنس کو دوبارہ پڑھیں، انگلش کو دوبارہ پڑھیں، تاکہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکیں، ویسٹ کا مقابلہ کر سکیں، مغرب کا مقابلہ کر سکیں، کسی اچھی جگہ پہ اچھے ڈپارٹمنٹ میں اچھے انسٹیٹیوٹ میں ہمیں ملازمت ملے، ہمارے لوگ وہاں پہ جائیں، بیوروکریسی میں جائیں، سول سروسز میں جائیں، ملٹری سروسز میں جائیں، تاکہ ہماری کوئی ورتھ بنے، ہماری کوئی پہچان بنے، ہماری کوئی قدر و قیمت بنے، کوئی ویلیو بنے۔ اس کے لیے ہمیں انگلش پڑھنا ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں سائنس پڑھنا ضروری ہے۔ حالانکہ سائنس کا آغاز تو ہمارے مسلمانوں نے کیا، ہم نے کیا، لیکن اس وقت یہ پروپیگنڈا بنایا۔ اس تحریک کو سر سید کی تحریک کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے پورے ہندوستان کا دورہ بھی کیا تھا، اس میں آپ نے اس طرح کے بڑے بڑے ادباء اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اسکالرز کے ساتھ مسلمانوں کے اثر و رسوخ رکھنے والے جو بڑے رہنما تھے ان سے ملاقاتیں کی، ان کو یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی کے نتیجے میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس۔ تو بیٹا آپ یاد رکھیں اس بات کو کہ اگر آپ سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ انگلش بھی پڑھ رہے ہیں، بایو کے اندر آپ بہت کچھ پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت آپ کی یہ ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر محنت کر کے بڑا آدمی بن کر ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، جج، وکیل، سائنسدان، سیاستدان یا مفید انسان بن کر میں انسانیت کو، اپنے ملک کو، قوم کو، پورے عالم انسانیت یا پورے عالم اسلام کو فائدہ دوں گا، تو وہ رات کو جاگ کے پوری رات سائنس پڑھنا بھی عبادت ہے، انگلش پڑھنا بھی عبادت ہے، نیت آپ کی اگر یہ، اور مسجد میں جا کے بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا بیٹا؟ تو نیت آپ کی اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو انہوں نے وہاں پر جب ان سے رابطہ ہوا سر سید احمد خان سے، تو سر سید احمد خان نے انہیں ایک مشورہ دیا۔ وہ کیا مشورہ تھا تو آپ دیکھیں، یہاں پر مد و جزر اسلام لکھا ہوا، انہوں نے سر سید کے ایما پر مسدس مد و جزر اسلام لکھی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اچھا، اب سر سید احمد خان جو ہیں 1898 میں وفات پا چکے تھے۔ پاکستان کب بنا؟ 1947 میں، ٹھیک ہے؟ اب ان نے جو کام کیا تھا اس وقت ایک لحاظ سے مسلمانوں کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہونے لگا، یہاں تک کہ مسلمان کرتے کرتے اتنے پھر اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے، اور اللہ نے کیا 1947 میں پاکستان بن گیا۔ اچھا، اب سر سید نے جب یہاں پہ الطاف حسین حالی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دیکھا کہ الطاف حسین حالی کے اندر ایک جذبہ حب الوطنی ہے، ان کے اندر ایک ملت کی اصلاح کا جذبہ ہے، اور ان کی لکھائی میں یہ تأثر ہے، ان تاثیر ہے۔ تو انہوں نے ان کو مشورہ دیا، انہوں نے کہا آپ ایک کتاب لکھیں، ایک نظم لکھیں، ٹھیک ہے، اسلام کے جو حالات ہیں اس حوالے سے۔ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، اوپر اٹھنے کو، لمبا کرنے کو، ٹھیک ہے؟ مد اوپر اٹھانا، جیسے ہم حامیم، ٹھیک ہے، کاف ہا یا عین صاد، تو کیا کر رہے ہیں یہ؟ مطلب چیزوں کو اوپر اٹھا رہے ہیں، لمبا کر رہے ہیں۔ تو مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا یا اوپر اٹھانا۔ تو مد کا مطلب چڑھاؤ، یعنی پل، یعنی پش، پل، ٹھیک ہے؟ اور جزر کہتے ہیں نیچے آنا، جس کو ہم اردو میں شیب و فراز بھی کہتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آپ انگلش میں کہتے ہیں، پش اینڈ پل، پش نیچے اور پل اوپر، ٹھیک ہے؟ یعنی اسلام کے جو حالات، مسلمانوں کے جو حالات، مسلمان پہلے ماشاءاللہ کیا تھے؟
हुकूमत कर रहे थे। फिर 1924 के बाद जो तहरीक खिलाफत ख़त्म हुई, सल्तनत उस्मानिया जो हमसे छिन गई, उसके बाद मुसलमान मगलूब हो गए, जज़र आ गए, ठीक है, गालिब हो गए। 1857 में यहाँ तक कि मुसलमानों के हालात आपको पता है बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। तो इन्होंने कहा कि ये इस वक्त हमारी कौम जो है ये मायूसी का शिकार हो गई है, ये नाउमीदी का शिकार हो गई है, लिहाजा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप ऐसी कोई नज़म लिखें, कोई ऐसी शायरी करें, कोई ऐसी किताब लिखें कि जिसके नतीजे में हमारे मुसलमानों के अंदर दोबारा से उम्मीद पैदा हो जाए, दोबारा से एक ज़िंदगी पैदा हो जाए, दोबारा से एक जज्बा पैदा हो जाए। और यही वजह है कि फिर उन्होंने जब मद जज़र इस्लाम लिखी, ये जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उम्मीद, ये उसी का हिस्सा है, मुसद्दस हाली का हिस्सा है, मद जज़र इस्लाम का हिस्सा है, ठीक है। तो ये जो इस नज़म का फिर नाम ही उन्होंने उम्मीद रखा, इसके अंदर भी यही उम्मीद बताई गई है कि अगर हमारे साथ ये हालात हो गए, ये हो गए, तो कोई मसला नहीं, हम दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं, दोबारा ला सकते हैं। और ये मद्दो जज़र इस्लाम जो है ये इन्होंने, अब देखें यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इन्होंने जो है वो ये इस बात देखें, हाली की मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम शम्सुल उलमा मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने जो है वो एक वसी बसीरत के तहत मुसद्दस, अच्छा बेटा, एक होता है मिसरा, एक शेर, एक होता है शेर, दो मिसरे, एक होता है किता, ठीक है, 4 या 5 अशार, एक होती है रुबाई, 4 अशार, एक होता है बंद, वो 2 से ज़्यादा अशार, ठीक है, और एक होती है मुखम्मस 5 अशार, और एक होती है मुसद्दस 6 अशार। यानी इसके हर बंद में 6 अशार, 6 मिसरे, हर बंद में, सही कहा बच्ची ने, 6 मिसरे, ठीक हो गया ना। तो ये उन्होंने जो है वो अपनी ये लिखी है मुसद्दस, ठीक है। तो इस तवील नज़म में उन्होंने अरब की अबतर हालत, यानी बुरी हालत जो इस्लाम की उस वक़्त थी, मुसलमानों की थी, ये लिखते हुए उन्होंने मुसलमानों को दीनी, अखलाकी, समाजी उरूज और तमाम चीज़ों के बारे में बताया कि हम पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये हुए, फिर ये हुए, ये सारी चीज़ें होती हैं और वो किस वजह से हुई। उसमें उन्होंने ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद उन्होंने जो है वो ये नज़म लिखी और ये तमाम चीज़ों का उनमें रेफरेंस दिया, ठीक है ना। तो ये वो चीज़ है कि जो आप मुसद्दस हाली में मद्दो जज़र इस्लाम में आप पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा और आप इससे रहनुमाई लेंगे। तो यहाँ तक आपने इसके बारे में इस तरह लिखना है। अब आप मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की जो तसानीफ़ हैं और उनकी जो खुसूसियात हैं शायरी वगैरह की, उस हवाले से आप आगे देखें कि इसके बाद इन्होंने जो है बहुत सी नज़में लिखी और कई जदीद नज़म निगार शुआरा को मुताअस्सर किया। शुआरा शायर की जमा, नज़म निगार नज़म लिखने वाला। मौलाना हाली और आज़ाद दोनों की मुश्तरका कोशिशों से, आज़ाद से मुराद जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इससे मुराद हैं, ठीक है। तो इन्होंने मिलकर कोशिशें की, मुश्तरका मिलकर करना, कोशिश करना, ठीक है, इश्तिराक के साथ, बाहमी इत्तफाक के साथ कोशिशों से उर्दू शायरी बहुत हद तक तब्दील हो गई और इसमें पहली बार मशरक़ी ख़यालात के साथ साथ मगरबी ख़यालात भी सामने आए। ये आप इनकी नज़मों या इनकी शायरी की खुसूसियात में लिख सकते हैं। शायरी की खुसूसियात, ये अलग से हेडिंग दें इधर और फिर इसमें ये लिखें। यानी उससे पहले ये होता था, हमारे जो नज़म निगार जो शुआरा होते थे वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मशरक़ी यानी इधर मशरक़ के इलाकों या मुसलमानों के बारे में बात करते थे, उन्हीं पे नज़में लिखते थे। लेकिन इन्होंने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने और मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने मिलकर सोचा कि इससे ज़रा निकलना चाहिए, हमारे मुसलमानों को इस तरफ भी लाना चाहिए कि देखें मगरिब जितना आगे जा रहा है, जिस तरह काम कर रहा है, हमें भी उस तरह सोचना चाहिए, हमें भी उस तरह करना चाहिए। उन्होंने फिर इस तरह की नज़में लिखी ताकि हम ये भी सोचें कि हाँ ये भी हम पढ़ सकते हैं, ये भी हम पढ़ सकते हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हमें करना चाहिए। और आगे देखें बेटा लिखा हुआ है ये गज़ल के हवाले से, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली की गज़ल की खुसूसियात क्या होंगी। उसमें लिखा है कि हाली ने
غزل کو بھی جدید رنگ میں ڈھالا، نئے انداز میں لکھا، ٹھیک ہے، نئے انداز میں ترتیب دیا۔ ڈھالنے کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس طرح ہم پانی کو انڈھیلتے ہیں ایک برتن سے دوسرے برتن میں، ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ اور روایت کی بے جا تقلید، بے جا کا مطلب بلا وجہ، تقلید کا مطلب پیروی کی بجائے تازگی بیان پر توجہ دی۔ تو حالی کی غزل میں میر و غالب کا سا تغزل ملتا ہے، یعنی میر تقی میر اور اسد اللہ خان غالب جیسی غزل، تغزل کا مطلب یعنی غزل کا انداز جو ہے وہ ملتا ہے، اور ان کی نظمیں جذبہ حب الوطنی اور اصلاح ملت کا ثبوت ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اردو شاعری میں پہلی مرتبہ حالی نے قومی، سیاسی اور سماجی موضوعات پر طبع آزمائی کی، طبع آزمائی کرنا یعنی اپنی طبیعت کے مطابق لکھنا، ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ حب الوطن، چپ کی داد، نشاط امید اور مناظر رحم و انصاف جیسی نظمیں اس کی درخشندہ روشن واضح مثالیں ہیں۔ حالی نے 1914 میں پانی پت میں وفات پائی، ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو 1914 میں کیا ہوا تھا؟ ہاں 18/9 اور فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم۔ تو ان کی تصانیف یہ لکھی ہوئی ہیں بیٹا، مقدمہ شعر و شاعری، حیات جاوید، حیات سعدی اور وغیرہ، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ آخر میں پہلی جنگ عظیم، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو یہ ان کی تصانیف کی تصاویر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارا نقطۂ تعلیم ہے بیٹا آج کا کہ کتنا یاد رہتا ہے۔ پڑھنے سے 25% یاد رہتا ہے، سننے سے 35% یاد رہتا ہے، دیکھنے سے 50% یاد رہتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو جو ہے وہ 50% تک یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو دیکھنا بھی ہے، اس کو سننا بھی ہے۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یعنی ویژوائزیشن، اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں یہاں آپ کو سنائیں بھی، آپ کو لکھائیں بھی، آپ کو پڑھائیں بھی اور آپ کو دکھائیں بھی۔ اور انشاءاللہ ہم اس طرح آگے جائیں گے تو 95% تک ہمارے نکات تعلیم میں یہ بات آئے گی کہ 95% تک انسان کیسے یاد رکھتا ہے۔ یہ جو سننے سے کہا ہے کہ 35%، یہ گروپ ڈسکشن، آپس میں گروپ ڈسکشن کیا کریں، ایک دوسرے سے پوچھا کریں، دوسرا آپ کو بتایا کرے، آپ اس کو بتایا کریں، اس سے یاد رہتا ہے۔ اور یہ ہمارے دماغ کا، انسانی دماغ کے اندر سننے، بولنے اور دیکھنے کے حصے ہیں، کس جگہ ہیں، کون سا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور دی برین فنکشنل ایریاز برین کے کون کون سے ہیں۔ تو عزیز طالبات، آپ نے دوران ہفتہ پڑھے گئے اسباق کی دہرائی کرنی ہے اور اگلے ہفتہ کے اسباق پر آپ نے نظر ڈالنی ہے کہ اگلے ہفتے جو ہم اسباق پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے اس غزل، اس نظم کی نظم خوانی کرتے ہوئے، مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرتے ہوئے کاپی میں لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور اس نظم کے جو بند ہیں، ہر بند کے شروع میں آپ نے نمبر دینا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے کتنے بند ہیں، کون سا نمبر کون سا ہے۔ اور پھر جب اس کی آپ نظم خوانی کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ بھی اچھی طریقے سے آئے گی۔ اور کوشش کرنی ہے اپنے طریقے سے، جب آپ جتنا بھی تشریح کر سکتے ہیں، آپ کو وقت ملا تو آپ نے اس کی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔